بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے اہم ترین صدارتی انتخاب کا مرحلہ مکمل ہوا۔ تجزیہ نگاروں کے تمام تجزیے اور تبصرہ نگاروں کے تمام تبصرے دھرے کے دھرے رہ گئے اور امریکہ کی تاریخ کے طاقتور ترین صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ ٹرمپ نہ صرف یہ کہ صدر منتخب ہوئے بلکہ انہوں نے مقابلے کو یک طرفہ ثابت کر دیا۔ جتنے پہلے تجزیے تبصرے کیے گئے کہ شاید یہ امریکہ کی تاریخ کے سخت ترین مقابلوں میں ایک مقابلہ ہوگا، لیکن امریکن عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتماد کرتے ہوئے امریکہ کی تاریخ میں ایک شخص کو دوسری بار صدر منتخب کیا، اور ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے ایسے دوسرے صدر ہیں کہ جو پہلے صدر رہ چکے، پھر الیکشن ہار گئے اور پھر صدر منتخب ہو گئے۔ ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ وائٹ ہاؤس دوبارہ حاصل کیا بلکہ سینٹ اور امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ٹرمپ نے اکثریت حاصل کر لی۔ مطلب یہ کہ وہ اس وقت امریکہ کے انتہائی طاقتور صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد حسب توقع ان کی حریف کملا ہیرس نے نہ صرف یہ کہ انتخابی نتائج کو تسلیم کیا بلکہ امریکی عوام کو یہ پیغام دیا کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو نتائج کو تسلیم کریں، نہ کہ یہ کہ آپ ہنگامہ آرائی شروع کر دیں، آپ الزامات شروع کر دیں، آپ احتجاج شروع کر دیں یا باقی ایسی چیزیں اپنائیں کہ جو کسی بھی ملک کے مفاد میں نہ ہوں۔ ٹرمپ صاحب کے منتخب ہونے کے بعد دنیا اب ایک مختلف دوراہے پر کھڑی ہے۔ انہوں نے سب سے اہم بات جو کی اپنی وکٹری اسپیچ میں وہ یہ کی کہ اب امریکہ کسی مزید جنگ میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ جو جنگیں اس وقت چل رہی ہیں امریکہ ان جنگوں کا بھی خاتمہ کرے گا۔ اور ان کے اس بیان کے بعد جو موجودہ رژیم ہے امریکہ میں برس اقتدار، جو بائیڈن ہے یا ڈیموکریٹک ہیں، انہوں نے کوئکلی یہ فیصلہ کیا کہ یوکرین کو وہ $6 ارب کی جو ان کی امداد ہے، جنگی امداد، وہ فوراً روانہ کر دیں گے۔ یعنی ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے جو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہیں، موجودہ صدر امریکہ کے ہیں جو بائیڈن، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو جو بقایا $6 ارب ہیں جنگی سامان کے حوالے سے وہ روانہ کر دیں گے۔ ٹرمپ صاحب کا دنیا بھر میں خیر مقدم کیا گیا۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سمیت دنیا بھر کے لیڈروں نے، رہنماؤں نے ٹرمپ کی جیت کو خوش آمدید کہا، جس میں سعودی عرب کے ولی عہد جناب محمد بن سلمان اور دیگر جو اسلامی دنیا کے رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ کی جو معیشت ہے وہ ایک دم سے گرو کرنے لگی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں حصص کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ڈالر مستحکم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاست پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ یہ کہ کل سارا دن اور آج بھی جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کل علی محمد خان صاحب نے ملاقات کی ہے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب بہت خوش ہیں ٹرمپ کے جیتنے سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور وہ ان کو گاہے بگاہے فون بھی کیا کرتے تھے۔ آج کا ان کا جو بیان سامنے ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کی جیت میں بہرحال ایک مثبت پہلو بھی موجود ہے۔ اس سے یہ ہماری سیاست میں یہ توقع چلی ہے کہ شاید تحریک انصاف کے کٹھن جو مراحل ہیں وہ اب دور ہونے والے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ہماری تحریک انصاف کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی میں مضمر ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی ان کے نقطہ نگاہ سے یہ آئے گی کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ان کے بقول ہو رہی ہے وہ اب نہیں ہوگی، بلکہ بہت سی قوتوں کو اس میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب یہ کیا امریکہ کی پالیسی یہ بنتی ہے کہ وہ کسی ایک خاص شخصیت یا رہنما یا کسی جماعت کے لیڈر کو سامنے رکھ کے پالیسی بناتے ہیں، یا وہ کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ایک عالمی سطح پر
جو تبدیلیاں ہیں اس کے تناظر میں اس تعلقات کا جو ہے وہ انعقاد کرتے ہیں یا اس میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ فی الوقت پاکستان کے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہو چکا، آئینی بینچ تشکیل پا چکا، ہمارے آرمی چیف صاحب سمیت دیگر تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہو چکی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھ چکی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر کیا یہ امید رکھنا جائز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے انتخاب جیتنے کے بعد پاکستان میں آئینی لحاظ سے یا تصویراتی لحاظ سے یا زمینی لحاظ سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ مان پڑ جائیں گی اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے انتخاب جیتنے سے ہی عمران خان صاحب کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب جیتنے سے عرب اسرائیل تنازع، جس میں خاص طور سے غزہ کا معاملہ ہے اور اسرائیل اور ایران کے معاملات ہیں، ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں، کیا ان پہ کوئی مثبت تبدیلی آئے گی؟ یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں ٹرمپ صاحب کے وائٹ ہاؤس میں آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔